کیا بتاؤں آپ کو، وہی کیا کوئی کنڈیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، تو پھر میں کیا کہوں، کچھ کہہ نہیں سکتی اپنی بیٹی کے بارے میں۔ وہ غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی ہوتی تھی کہ ادھر یہ مسئلہ ہے، ادھر وہ مسئلہ ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت ایسے مسئلے بہت ہوتے ہیں، اسلام آباد میں کوئی ایسا فاؤنڈیشن ہو جو میری بیٹی کے نام پہ کوئی بنائے، حکومت بھی ہمارے ساتھ دے، بلکہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ بھی ساتھ دے دیں ہمیں، تاکہ ہم ثنا کے نام پہ کچھ ایسے بچوں کے لیے جو بالکل پلک صاحبہ نے جو بتایا اسی طرح، لیکن وہ پیدا میں نے کیا تھا، لیکن ماں یہ سارے فلک صاحبہ کتنی اچھی وہ کر رہی ہے، سب سے آگے وہ ہے، مجھ سے بھی زیادہ وہ آگے ہے، اور وکیل صاحب اور جو پولیس افیسر ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہے۔ باقی آپ لوگ بھی سارے لوگ ہمارے ساتھ دیں تاکہ ہم ثنا کے لیے کچھ کریں۔ ثنا کو وہ بہت زیادہ ہنسمکھ بچی تھی، ہنستی رہتی تھی، کبھی اس نے کیا بتاؤں اس کے اسلام آباد میں ہو، کیونکہ ادھر سے لوگ زیادہ جو ہے ادھر ہے، اسلام آباد میں ہونا تو ان کے لوگ ادھر آگے پڑھتی ہے، سارے بچے سارے ادھر ہوتے ہیں اسلام، تو پھر ادھر ہوں بس، کوئی ادھر بھی وہ اچھا ہے۔ کنڈیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، تو پھر میں کیا کہوں، کچھ کہہ نہیں سکتی اپنی بیٹی کے بارے میں۔ وہ غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقصیٰ ناز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائٹ نیوزی لینڈ۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کے قتل کا چالان مکمل کر لیا گیا ہے۔ اصل قاتل اس کا کون ہے؟ ثنا نے اپنے والد کو سالگرہ کے روز کیا چیزیں بتائی تھی؟ ثنا کی والدہ بھی پہلی بار سامنے آئی، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ثنا یوسف کے قتل کے حوالے سے جو چالان رپورٹ مکمل کی گئی ہے اس میں کیا چیزیں مینشن کی گئی ہیں، اور سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں کیا چیزیں زیر بحث آئی۔ عرفہ کریم کی طرح ثنا یوسف کے لیے بھی فاؤنڈیشن بنائی جائے، ان کے والدین کا مطالبہ ہے۔ ثنا کی والدہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں، ثنا کے والد بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک فاؤنڈیشن قائم کی جائے، چترال کے جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ان کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان کے لیے یہ فاؤنڈیشن قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ ثنا یوسف کا نام اس سے زندہ رہے گا۔ ثنا یوسف کا یہ مشن تھا کہ وہ چترال کی بچیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور جو جتنے بھی ثنا یوسف کے فالوورز ہیں وہ اس میں ہیلپ کریں۔ ثنا کی والدہ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہ بھی میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی۔ تو ثنا یوسف کا جو قتل ہے اسے تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس کا چالان مکمل کر لیا گیا ہے۔ بہت جلدی اس کا چالان مکمل کیا گیا ہے، ورنہ چالان مکمل کرنے میں بھی ہمارے ہاں 1 سال سے زائد کا عرصہ لگ جاتا ہے، اسے جمع کروانے میں، اسے کمپلیٹ کرنے میں۔ ثنا کا جو چالان ہے وہ رپورٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور 173 کی چالان کی رپورٹ کو جب حتمی شکل دی گئی ہے تو اس کے بارے میں ایک انسانی حقوق کی کمیٹی سینٹ کے اندر ہے، جس میں کہ ثنا یوسف کے کیس پہ بحث کی گئی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس میں شامل تھے، ایس ایس پی عثمان اس میں شامل تھے، اور اس کے ساتھ ثنا یوسف کے والدین اور ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ پراسیکیوشن نے اس چالان کو اس طریقے سے مرتب کیا ہے کہ آگے چل کے عمر حیات قاتل وہ کسی صورت بھی اس کیس میں نہیں بچے گا۔ ثنا یوسف کا جو قاتل ہے اس کے بارے میں جو چیزیں اس رپورٹ میں مینشن کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ثنا یوسف کا قاتل ہے عمر حیات ہی ہے۔ اس نے آلہ قتل برآمد کروایا، گاڑی برآمد کروائی جو کہ 2 گلیاں چھوڑ کے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل فون ہے اس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تھا، اور پھر اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی، لیکن گھر کے اندر کی یا گھر سے باہر جاتے ہوئے یا گلی میں سے جاتے ہوئے کوئی بھی ایسی سی سی ٹی وی موجود نہیں ہے۔ جو ایک سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی تھی وہ ثنا یوسف کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے وہاں کی ایک سی سی ٹی وی ہے جہاں پہ عمر حیات کو دیکھا جا سکتا ہے باہر جاتے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز پولیس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی چیزیں زیر بحث آئی کہ ثنا یوسف کا جو قاتل ہے عمر حیات،
جب یہ ٹرائل سٹارٹ ہوگا تو جو ان کی طرف سے ظاہر ہے وہ بھی اپنے وکلا ٹیم کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، جو کہ پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی ایک گراؤنڈ تیار کر رکھی ہے، جو کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی، اس میں بہت ڈیٹیل سے تمام چیزیں بتائی تھی کہ ثنا یوسف کا جو قاتل ہے عمر حیات، ان کے جو وکیل ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی کیا تیاری ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں ثنا یوسف کے قاتل عمر حیات سے ملاقات کی ان کے وکیل نے، اور وہاں پہ جو عمر حیات نے چیزیں بتائی ہیں جس میں کہ اس کا یہ کلیم کرنا تھا کہ میں اس میں بے گناہ ہوں اور میں نے یہ سارا کام نہیں کیا ہے، یا اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پریس کانفرنس کرنے دی جائے یا میرے والد کو کرنے دی جائے تو بہت ساری چیزیں میڈیا پہ کلیئر ہو جائیں گی، لیکن ان کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت، چونکہ یہ ایک بہت ہائی لائٹ کیس ہے، سیاسی لوگ بھی اس پہ شامل ہیں، چونکہ سینٹ میں اس کیس کے اوپر بات ہوئی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اندر اس پہ بات کی گئی، اس پہ بریفنگ دی گئی ہے، تو یہ بہت ہائی لائٹ کیس ہے اس وقت، جس کی وجہ سے جو قاتل ہے اس کے گھر والوں کو کسی بھی قسم کی کوئی رائے دینے کے حوالے سے کوئی چیز نظر تو نہیں آتی کہ ان کو یا پریس کانفرنس کرنے کے لیے کوئی اجازت ملے گی، یا وہ آگے چل کے ٹرائل میں بھی کوئی ایسا مدعا بیان کر سکیں گے کہ جس سے عمر حیات کو ریلیف مل سکے۔ پراسیکیوشن نے جو چالان مکمل کروایا ہے وہ اپنی نگرانی میں کروایا ہے۔ پولیس نے چالان میں جو چیزیں شامل کی ہیں اس میں عمر حیات کے 2 دوست بھی اس میں پکڑے گئے تھے، جن سے تفتیش کی گئی ہے، جنہوں نے اس بات کو آن کیا ہے، بتایا ہے کہ وہ 29 مئی کو عمر حیات کے ساتھ فیصل آباد سے آئے تھے، جس روز کے ثنا یوسف کی سالگرہ تھی، اور سارا دن وہ وہاں پہ انتظار کرتے رہے، لیکن ثنا یوسف نے عمر حیات سے ملنے سے اس وقت انکار کر دیا جبکہ پورا دن گزر چکا تھا۔ عمر حیات پورا دن کالز کرتا رہا اور ثنا یوسف بار بار اسے 1 ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹہ ویٹ کرنے کے بارے میں کہتی رہی، اور دوستوں کے جو بیانات ہیں اس میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ دوست یہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ عمر حیات مشتعل ہوا تھا کہ ثنا یوسف نے اسے پورا دن انتظار کروایا لیکن وہ اسے نہیں ملی، اور پھر اس نے جب اسے تحائف دینا چاہے تھے تو ثنا یوسف نے یہ کہہ کے اسے منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ بیزی ہے اور وہ نہیں مل سکتی ہے، لیکن پھر جب اس نے اپنی ویڈیو پوسٹ کی جو کہ برتھ ڈے سیلیبریشن کی تھی، جس میں کہ اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی اور عمر حیات کو سارا دن ویٹ کروایا تھا، تو دوست یہ بتاتے ہیں کہ اس بات پہ عمر حیات کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اور پھر اس نے یہ سارا ڈیسائیڈ کیا یا جو بھی معاملہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ 2 جون کو پھر ہم اس کے ساتھ اسلام آباد نہیں گئے۔ دوستوں کا یہ بتانا ہے کہ 2 جون کو وہ اسلام آباد نہیں گئے تھے عمر حیات کے ساتھ، بلکہ اس روز عمر حیات اکیلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دوستوں کی طرف سے جو بیانات قلم بند کروائے گئے ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ثنا یوسف اور عمر حیات کی آپس میں دوستی تھی، اور عمر حیات نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے جتنی دفعہ بھی ثنا کو کال یا میسیجز کیے تو اس نے کوئی عمر حیات کو ریسپونڈ نہیں کیا، جس پہ کہ ہم نے بھی عمر حیات کا مذاق اڑایا تھا کہ وہ تو اتنی دور سے آیا ہے برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے، لیکن یہاں پہ اسے ثنا منہ نہیں لگا رہی، اور ہمارے سامنے وہ بڑی بڑی چھوڑتا تھا کہ جی میرے تو بڑے اچھے دوستانہ ریلیشن ہیں اور میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے ایک کمرہ بھی بک کروا رکھا تھا، گاڑی فارچونر بھی کرائے پہ لی گئی تھی، اور ایک بکے جو کہ ڈالرز جس میں لگوائے گئے تھے وہ بھی تیار عمر حیات کی طرف سے کروایا گیا تھا۔ اور یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو جب دوبارہ ثنا اور عمر حیات کی صلح ہو جاتی ہے اور 2 جون کا دوبارہ ٹائم سیٹ ہوتا ہے اور دوبارہ صبح 5 بجے عمر حیات پہنچ جاتا ہے، لیکن اس روز بھی ثنا یوسف نہیں مل سکی تھی، جس کی وجہ سے عمر حیات پھر اس کے دروازے کے باہر جاتا ہے، اور یہ بکے جو کہ کمرے میں گرا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جب ثنا کو مرڈر کیا گیا ہے، تو یہ بکے دینے کے لیے ہی شاید وہ وہاں گیا تھا یا ثنا اسے ساتھ لے کے گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور ثنا یوسف کو بھی نہیں پتا تھا کہ عمر حیات اسے قتل کرنے کی پلاننگ کر کے آیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اس وقت قائمہ کمیٹی کے اندر اٹھایا بھی گیا، اس کے اوپر بات کی گئی، سینیٹر فلک ناز چترالی نے اس کیس کے حوالے سے مکمل بریفنگ بھی لی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو
लड़कियों से मुतल्लिक इस तरह के केसेस हैं कि बच्चियों को मर्डर किया जा रहा है, या ये जो टिकटॉकर हैं बिलखुसूस इनके कत्ल की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए जो मुल्ज़मान हैं उन्हें सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। सज़ाएं मिलेंगी तो फिर इस तरह के केसेस में काफ़ी कमी वाक़या होगी। सना के नाम पे फाउंडेशन बनाई जाए। अरफा करीम के हवाले से भी बात की गई कि अरफा करीम के नाम पे टावर बनाया गया और अरफा करीम के नाम पे फाउंडेशन बनाई गई, तो सना यूसुफ के नाम पे भी ये सब कुछ किया जाए। और ये पॉइंट उठाया था सना यूसुफ की वालदा ने, जो कि वहाँ कायमा कमेटी की मीटिंग में मौजूद थी, जिस पे उनका कहना था कि मेरी बेटी चतराल के लोगों के लिए काम करना चाहती थी, बच्चियों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहती थी, उनकी तालीम के लिए काम करना चाहती थी। तो एक फाउंडेशन सना यूसुफ के नाम से बनाई जाए, मेरी बच्ची का नाम एक तो जिंदा रहेगा और दूसरा चतराल के बच्चों की इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और ये फाउंडेशन इस्लामाबाद में कायम की जाए। उनका ये कहना था कि मुखय्यर हजरात इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो फॉलोअर्स हैं सना यूसुफ के वो भी इसमें अपना जो भी किरदार अदा कर सकते हैं करें, ताकि ये फाउंडेशन जो है ये अच्छे तरीके से चतराल के बच्चों के लिए उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर सके। तो अब ये जो फाउंडेशन का मामला है, इस हवाले से सना यूसुफ के वालिद भी मौजूद थे, उनका भी यही मुतालबा था कि एक फाउंडेशन बना दी जाए सना यूसुफ के नाम से, और वो फाउंडेशन के अंदर जो भी फंडिंग होगी, जो भी फंड रेज किया जाएगा, वो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, बिल्कुल जो चतराल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो इस्लामाबाद पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी फलाह बहबूद पे इन चीज़ों को खर्च किया जाएगा। तो सना यूसुफ के कत्ल का जो चालान है वो तो मुकम्मल हो चुका है, और इसमें जो आला कत्ल है वो मुल्ज़म से बरामद हुआ है। मुल्ज़म की जो एक वीडियो है वो इसमें अटैच की गई है। इसके साथ साथ मुल्ज़िम का जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया था मजिस्ट्रेट के सामने, वो बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। प्रोसिक्यूशन ने उस बयान को भी बेस बनाकर ये जो कातिल है उमर हयात, इस हवाले से एक मुकम्मल भरपूर चालान कंप्लीट कर लिया है, जिसे आइंदा चंद रोज में बताया जा रहा है कि अदालत में जमा करवाया जाएगा, और इसके बाद इसका ट्रायल का जो मरहला है वो भी ये फैसला किया गया है कि बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जैसे कि नूर मुकद्दम केस का ट्रायल 3 माह के अंदर मुकम्मल किया गया और मुल्जिम को सजा सुनाई गई, तो इसी तरह उमर हयात का जो ट्रायल है वो भी बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा, और मुल्जिम को फांसी की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। ना सिर्फ सुनाई जाएगी बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी में सना यूसुफ केस के चालान के बारे और भी चीजें जेर बहस आई। कुछ लोगों ने वहां पे सवालात भी किए मुल्जिम के हवाले से कि मुल्जिम को ट्रेस कैसे किया गया, कैसे पकड़ा गया, कितने लोग थे, जिसपे के पुलिस की तरफ से ये इंकशाफ करना था कि सोशल मीडिया के जो सना यूसुफ के दोस्त थे उनसे बहुत ज्यादा मदद ली गई है। सना यूसुफ की जो दोस्तें थी, सहेलियां थी, उनको भी इस हवाले से पूछगिछ की गई थी और फिर मुल्जिम तक पहुंचने में बहुत आसानी रही थी। यानी सना यूसुफ ने अपनी दोस्तों से उमर हयात के बारे कुछ ना कुछ डिस्कस कर रखा था, जिसपे कि उन्होंने पुलिस की इस हवाले से काफी मावनत की थी। पुलिस का कहना है कि सना यूसुफ के दोस्तों ने उमर हयात के हवाले से कुछ चीजें शेयर की थी, जिसकी वजह से पुलिस जल्दी जल्दी उमर हयात तक पहुंच गई और उसे फैसलाबाद से जड़ांवाला से अरेस्ट किया था। तो अब ये चालान तो मुकम्मल हो चुका है। दूसरी तरफ मुल्जिम के वकील की तरफ से ये ग्राउंड बनाना के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं घर की, घर के बाहर की, गली की, वो अदालत में रखी जाएं, अदालत में पेश की जाएं। तो ड्यूरिंग ट्रायल जो उमर हयात का वकील है उनका कहना है कि ये तमाम चीजें उठाई जाएंगी, और अगर ये चीजें अदालत में सामने नहीं आएंगी तो इससे मुल्जिम को रिलीफ मिलेगा। अब देखना ये है कि ये एक तो फाउंडेशन का जो मामला है, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि अरफा करीम और सना यूसुफ का क्या मुकाबला। इसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि अरफा करीम एक बहुत होनहार तालबा थी और सना यूसुफ एक टिकटॉकर थी। तो अगर अरफा करीम के नाम पे एक टावर बनाया गया, उसके नाम पे एक फाउंडेशन बनाई गई, तो उसी बेस पे सना यूसुफ के नाम पे अगर ये चीजें बनाई जाएंगी तो फिर जो और टिकटॉकर हैं, जो और टिकटॉकर लड़कियां मर्डर हो रही हैं, उनकी फैमिलीज भी मुतालबा करेंगी कि उनके नाम पे फाउंडेशंस बनाई जाएं, उनके नाम पे कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो इसके ऊपर लोग मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग इस पे बैड कमेंट्स भी कर रहे हैं, इनके वालिदैन को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سراہ بھی رہے ہیں کہ ثنا یوسف کے لیے ایک ایسی واقعی فاؤنڈیشن بنا دینی چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کی بچیوں کے لیے اگر کام کرنا چاہتی تھی تو چلے اس میں مخیر حضرات بھرپور حصہ لیں اور اس فاؤنڈیشن کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیں۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔